السلام علیکم۔ عقل اور طاقت کا کھیل۔ صدیوں پرانی ایک کہانی ہے۔ بغداد کے ایک پرانے پہاڑی علاقے میں ایک سخت قسم کی رسم تھی۔ جب بھی کوئی شخص 60 برس کی عمر کو پہنچتا، لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے اور جنگلوں، وادیوں اور چٹانوں کو پار کرتے ہوئے ایک اندھیری کھائی میں پھینک آتے۔ اس رسم کے لیے یہ وجہ بتائی جاتی تھی کہ بوڑھے لوگ کھیتوں میں کام نہیں کر سکتے اور کسی کام کے نہیں رہتے، ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، وہ صرف دوسروں پر بوجھ ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ سخت اور بے رحم روایت نسل در نسل چلتی آ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ چاہے دل سے کتنا ہی دکھ محسوس کرتے، لیکن رسم کو توڑنے کی ہمت کوئی نہ کرتا۔ یہ گاؤں ظاہری طور پر پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ دن کے وقت دھوپ کی روشنی کھیتوں پر بکھرتی، عورتیں گھروں کے صحن میں بیٹھی مسالے کوٹتی، بچے گلیوں میں کھیلتے اور شام کے وقت گھروں کے دروازے پر چراغ جلائے جاتے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے انجانا خوف چھپا ہوا تھا، وہ خوف کہ اگر خاندان میں کوئی شخص 60 برس کا ہوا تو اس کی زندگی کے دن ختم ہو چکے۔ اسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، سادہ مزاج، محنتی اور صبر والا۔ اس نے اپنی پوری جوانی کھیتوں کی مٹی میں پسینہ بہاتے ہوئے گزاری تھی۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نیک دل اور دوسروں کا بھلا چاہنے والا تھا۔ لیکن وقت کی گردش نے اسے بھی اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر انسان کو آخر کار آنا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 60 برس ہو چکی تھی تو حاکم کو خبر ہوئی۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ یہ کسان اب 60 برس کا ہو گیا ہے، لہٰذا اسے رسم کے مطابق پہاڑوں کی گھاٹی میں پھینک دیا جائے۔ یہ خبر جیسے ہی گاؤں میں پھیلی، لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ نے افسوس کیا، کچھ نے آہ بھری، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ رسم کے خلاف بول سکے۔ کسان کا بیٹا یہ سن کر تڑپ اٹھا، اس کا دل کٹنے لگا۔ وہ جوان تو تھا، لیکن دل میں محبت اور وفاداری کی ایسی آگ تھی جو بجھنے والی نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حاکم کے حکم کو نظر انداز کرنا آسان نہیں، جو بھی اس کے حکم کے خلاف جاتا اس کے خاندان کو سزا دی جاتی۔ لیکن اس کا دل یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ اپنے باپ کو موت کے حوالے کر دے۔ بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ باپ کو کندھوں پر بٹھا کر پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ راستہ لمبا اور مشکل تھا، گھنے درختوں کے جھنڈ، پتھریلی زمین، ہوا کی ٹھنڈی لہر اور بلندیوں پر لپٹے بادل، سب راستے کو اور زیادہ سنسان اور بھیانک بنا رہے تھے۔ بیٹے کا ہر قدم اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، دل زخمی تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ بیٹا خاموشی کے ساتھ اپنے باپ کو لے جا رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، کہیں دور دراز پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی، کبھی جھاڑیوں میں چھپکلی دوڑتی اور کبھی پتھروں سے ٹکرا کر ہوا کی آواز آتی۔ بیٹے کے قدم بوجھل تھے، وہ سوچ رہا تھا یہ کیسا ظالمانہ دستور ہے؟ کیا بڑھاپا جرم ہے؟ کیا وہ ہاتھ جو بچپن میں اسے اٹھاتے تھے آج سزا کے حقدار ہیں؟ باپ نے اپنے بیٹے کے دل کی حالت جان لی۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے کے لیے یہ سفر آسان نہیں۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، بیٹا غم نہ کرو، یہ دنیا کا دستور ہے اور دستور کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم نے اپنی محبت اور خدمت سے میرا بڑھاپا سنوار دیا، اب میرا وقت آ گیا ہے تو دل چھوٹا نہ کرو۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بولا، ابا میں آپ کو کیسے اس اندھی گھاٹی میں چھوڑ آؤں؟ آپ نے مجھے زندگی دی،
پالا پوسا، تعلیم دی، خود بھوک برداشت کی، مگر مجھے کبھی بھوکا نہ سلایا، اور آج میں آپ کو اکیلا اندھیرے میں چھوڑ دوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ میرے لال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ لیکن سنو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں مشکلیں آئیں گی، لوگ تمہیں آزمائیں گے، ایسے وقت میں صبر اور عقل کو اپنا ہتھیار بنانا۔ بیٹے نے باپ کو مضبوطی سے پکڑا اور چلتا رہا، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کا دل چیخیں مار رہا تھا۔ پہاڑ کی اونچائی قریب آتی جا رہی تھی۔ راستے میں وہ کئی پرانے درختوں کے نیچے سے گزرے۔ ان درختوں پر گاؤں کے بزرگوں کے نشان تراشے تھے۔ بیٹے نے سوچا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس رسم کے مطابق یہاں چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بیٹوں نے بھی ان کے لیے ایسے ہی آنسو بہائے ہوں گے۔ کیا سب نے خاموشی اختیار کی ہوگی؟ ہوا تیز ہو گئی، رات کا اندھیرا چھانے لگا، پرندے سب اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے، بس بیٹے کے قدموں کی چاپ اور باپ کی مدھم سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچا جہاں گاؤں کے لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑتے تھے۔ وہاں ایک گہری اندھیری گھاٹی تھی، اتنی اندھیری کہ غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ وہاں پہنچ کر بیٹے کے قدم رک گئے۔ دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو گئی۔ دماغ کہہ رہا تھا، رسم کو پورا کرو ورنہ حاکم کا غصہ تمہیں اور تمہارے گھرانے کو تباہ کر دے گا۔ لیکن دل چیخ رہا تھا، نہیں، اپنے باپ کو یوں مت چھوڑو، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ بیٹا لڑکھڑاتے ہوئے بولا، ابا، میں آپ کو ایسے اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں آپ کو واپس لے جاؤں گا، اگر حاکم سزا دیتا ہے تو میں سہ لوں گا، لیکن میں آپ کو تنہا مرنے نہیں دوں گا۔ بوڑھے نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا بیٹا سچائی اور محبت کے راستے پر چل پڑا ہے۔ بیٹا باپ کو کندھوں سے اتار کر ایک جگہ بٹھا دیتا ہے۔ وہ دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش بیٹھے رہے۔ فضا میں سناٹا چھا گیا اور رات کے اس بھیانک اندھیرے میں صرف جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیٹا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہتا ہے، ابا، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر میں آپ کو اس گھاٹی میں تنہا چھوڑ دوں گا۔ بوڑھا مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نرم لہجے میں کہتا ہے، بیٹا، اگر تم مجھے واپس لے آؤ گے تو گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا اور حاکم ہمیں سخت سزا دے گا۔ سوچ لو، یہ فیصلہ آسان نہیں۔ بیٹا جواب دیتا ہے، ابا، سزا کا خوف مجھے نہیں ڈرا سکتا، اور آپ کو کھونا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کے بغیر میرا گھر سنسان ہو جائے گا۔ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کی باتیں سن کر خوش ہو گیا اور پیار سے کہنے لگا، میرا بچہ، یاد رکھنا، کبھی کبھی زندگی میں محبت انسان کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا ڈر بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ لیکن احتیاط لازم ہے۔ اگر میرا زندہ ہونا راز بن جائے تو شاید مجھے بچایا جا سکتا ہے۔ بیٹے کے دل کو باپ کی یہ بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ کہنے لگا، بابا، میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ میں آپ کو چھپا دوں گا اور آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ پھر بیٹا بوڑھے کو دوبارہ اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے اور واپسی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے بیٹے نے غور کیا، اس کا باپ مسلسل ٹہنیاں توڑ توڑ کر زمین پر پھینک رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھا دھیرے سے ہنستا ہے، پھر محبت بھرے لہجے میں کہتا ہے، بیٹا، یہ راستہ بہت کٹھن ہے، اندھیرا ہے، اور میں شاخیں اس لیے پھینک رہا ہوں تاکہ جب تم مجھے چھوڑ کر واپس جاؤ تو تم راستہ نہ بھول جاؤ۔
یہ سن کر بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا کمال کی محبت ہے اس باپ کی جسے میں مرنے کے لیے لایا ہوں، اور وہی میری حفاظت کی فکر میں ہے۔ بیٹے کا دل اور بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، نہیں، میں اپنے باپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بیٹا آہستہ آہستہ باپ کو گاؤں لے آتا ہے۔ گاؤں پہنچ کر وہ چھپتے چھپاتے اپنے گھر جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے باپ کو گھر کی چھت پر چھپا دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کا باپ اب اس کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی دن حاکم کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا۔ گھر واپس آ کر بیٹے نے ایک سکون کی لمبی سانس لی۔ اس نے اپنے باپ کو چھت کے ایک کونے میں بٹھایا جہاں پرانے برتن اور بوسیدہ لکڑیاں رکھی تھیں۔ اندھیرا زیادہ تھا مگر ایک چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی آتی تھی۔ بیٹا بولا، ابا، یہاں کوئی نہیں آتا، آپ آرام سے رہیں گے، میں روزانہ کھانے پینے کا سامان لاتا رہوں گا، بس آپ خاموشی سے رہنا۔ بوڑھے نے بیٹے کو دعائیں دیں۔ دن گزرتے گئے۔ بیٹا دن میں کھیتوں میں محنت کرتا اور شام کو اپنے باپ کے پاس جاتا۔ کبھی وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے۔ باپ اپنی جوانی کے قصے سناتا، زمانے کے حالات بتاتا اور پرانے وقتوں کی حکمتیں بتاتا۔ بیٹا حیران ہوتا کہ اس کے باپ کے پاس اتنا علم اور تجربہ ہے۔ ایک دن گاؤں میں ہلچل مچ گئی، ڈھول بجنے لگے، لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ سب کو اطلاع دی گئی کہ سب کسانوں کو حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ بیٹے نے بھی اپنا اوزار رکھا اور وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ دربار میں حاکم تخت پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر غرور کی لکیریں تھیں۔ حاکم نے زوردار آواز میں کہا، میں تم سب کو ایک حکم دیتا ہوں، تم میں سے ہر شخص کل میرے پاس ایسا رسہ لائے جو راکھ سے بنا ہو، جو یہ نہ لا سکا اس کو سخت سزا ملے گی۔ یہ سن کر پورا مجمع سناٹے میں آ گیا۔ سب ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس اس عجیب سوال کا جواب نہیں تھا۔ آخر راکھ سے بھی کبھی رسہ بنتا ہے۔ لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے۔ کوئی کہتا یہ حاکم پاگل ہے، کوئی کہتا شاید یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، مگر سب جانتے تھے کہ حکم ٹالنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ نوجوان کسان بھی اپنے گھر لوٹا۔ وہ چھت پر گیا اور اپنے باپ کو ساری بات بتائی کہ حاکم نے حکم دیا ہے کل سب لوگ راکھ سے رسہ بنا کر لائیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا راکھ سے بھی کوئی چیز بن سکتی ہے؟ بوڑھے نے لمبی سانس لی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا، یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ سنو، ایک رسہ بناؤ اور اس کی گرہیں مضبوطی سے کس دو، پھر اسے آہستہ آہستہ جلاؤ تاکہ وہ رسہ راکھ میں بدل جائے، اور اسے احتیاط سے اٹھا کر حاکم کے پاس لے جانا۔ بیٹا حیران رہ گیا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ بوڑھا بولا، ہاں بیٹا، ہر مشکل کا حل عقل میں چھپا ہوتا ہے، بس تلاش کرنے کی ہمت چاہیے۔ نوجوان فوراً نیچے اترا اور اپنے ہاتھوں سے ایک مضبوط رسہ تیار کیا، اس کی گرہیں اچھی طرح باندھی، پھر اسے آہستہ آہستہ جلانے لگا۔ وہ بڑی احتیاط سے رسے کو جلا رہا تھا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ صبح ہوئی تو وہ راکھ کا رسہ ایک لکڑی کی ٹرے میں رکھ کر دربار کی طرف چل دیا۔ راستے میں لوگ اسے دیکھتے اور حیران ہوتے۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو حاکم غرور میں بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ کسان نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، حضور، آپ کا حکم حاضر ہے۔ اس نے ٹرے آگے کر دی۔ حاکم نے غور سے دیکھا تو وہ واقعی ایک رسہ تھا جو مکمل طور پر راکھ میں بدلا ہوا تھا۔ حاکم فوراً بولا، واہ، یہ تو کمال ہے، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہ کر سکا۔
تم واقعی عقل مند ہو۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ کسان آخر اتنا ذہین کیسے ہو گیا۔ بیٹے نے دل میں کہا، یہ سب میرے باپ کی عقل اور تجربہ ہے۔ چند دن گزرے، پھر دوبارہ ڈھول بجنے لگا۔ گاؤں کے سب لوگ پھر جمع ہو گئے۔ حاکم نے اس بار کہا، میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ کل ہر شخص میرے پاس ایسا گونگھے کا کھول لائے جس کے اندر سے دھاگا گزرا ہو۔ جو یہ نہ کر سکا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ پھر پریشان ہو گئے۔ کوئی ہنسا اور کوئی رو پڑا کہ بھلا گھونگے کے خول کے اندر سے دھاگا کیسے گزر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ نوجوان کسان گھر گیا اور چھت پر اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ ابا، آج تو حاکم نے اور بھی عجیب سوال کر دیا۔ گونگھے کے خول کا لانا ہے مگر اس کے اندر دھاگا گزرا ہوا ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، ناممکن صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے آرام سے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دھیان سے سنو، یہ مشکل تمہارے لیے نہیں، چیونٹی کے لیے ہے۔ بیٹا حیرت سے بولا، چیونٹی؟ بوڑھا مسکرایا، ہاں چیونٹی۔ گونگھے کا خول لو، اس کا منہ روشنی کی طرف کر دو، پھر ایک باریک دھاگا لو، اس کا ایک سرے پر چاول کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باندھ لو۔ اب یہ دھاگا چیونٹی کے منہ کے قریب رکھو۔ چیونٹی خوراک کے لالچ میں دھاگے کو کھینچتے ہوئے خول کے اندر لے جائے گی اور آہستہ آہستہ پورا دھاگا گزرتا ہوا دوسری طرف نکل آئے گا۔ بیٹا حیرت سے سن رہا تھا۔ ابا، یہ تو کمال کی ترکیب ہے۔ اس نے باپ کی ہدایت کے مطابق دھاگا تیار کیا، چاول باندھا اور چیونٹی کے منہ کے قریب رکھ دیا۔ چیونٹی آہستہ آہستہ خول کے اندر گئی اور دھاگا دوسری طرف نکل گیا۔ بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، ابا، آپ کی عقل کو سلام ہے۔ دوسرے دن وہ بڑے فخر کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گونگھے کا خول تھا جس میں دھاگا گزرا ہوا تھا۔ حاکم نے خول کو دیکھتے ہی کہا، کمال ہے، یہ کام تو میں نے بس آزمانے کے لیے کہا تھا، لیکن تم نے واقعی کر دکھایا۔ حاکم کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ شک بھی شامل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر اتنا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ چند دن اور گزرے، پھر ڈھول بجنے لگا۔ سب جمع ہوئے۔ حاکم نے بلند آواز میں کہا، اے نوجوان، تم نے اتنے مشکل کام کر دکھائے، مجھے بتاؤ تمہیں یہ عقل کہاں سے ملتی ہے؟ نوجوان کانپتے ہوئے بولا، حضور، اگر اجازت ہو تو سچ بتاؤں؟ حاکم نے کہا، ہاں، سچ بولنا بہتر ہے۔ نوجوان نے ہاتھ باندھے، سر جھکایا اور بولا، حضور، حقیقت یہ ہے کہ یہ میری عقل نہیں بلکہ یہ میرے بوڑھے باپ کی عقل ہے۔ وہ 60 سال کے ہو چکے تھے۔ دستور کے مطابق مجھے انہیں پہاڑ کی گھاٹی پر چھوڑنا تھا، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا اور میں انہیں واپس لے آیا اور گھر کی چھت پر چھپا دیا۔ انہی کی ہدایت اور تجربے سے میں یہ سب کام کر سکا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حاکم آہستہ سے بولا، کیا یہ سچ ہے کہ بوڑھے لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کا تجربہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے؟ نوجوان نے عاجزی سے کہا، جی حضور۔ حاکم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آج سے یہ ظالمانہ دستور ختم۔ بزرگوں کے تجربے اور حکمت کی قدر کہانی بیان کرتی ہے۔ بزرگوں کے تجربے اور حکمت کی قدر کی جائے گی۔ کہانی بیان کرتی ہے کہ بزرگوں کا تجربہ اور عقل کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں
یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔